وہ اس لیے ایسا کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے بچپن سے سنا ہے اپنے والدین سے کہ جیزس از گاڈ. اور یہ اسی طرح سے جیسے کوئی ہندو مذہب کے اندر پیدا ہو جائے یا مسلم گھرانے میں پیدا ہو جائے یا یہودی گھرانے میں پیدا ہو جائے تو وہ جب سنتا ہے اپنے والدین سے کہ جو وہ نام بتا رہے ہیں وہ خدا ہے تو وہ اسے مان لیتے ہیں کہ وہ خدا ہے. اور بچپن سے جب ایک چیز کو سنتا رہتا ہے کہ انسان بار 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 تو وہ یقین کر لیتا ہے کہ جو نام اس کو سکھایا گیا وہی خدا ہے. حالانکہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جب وہ سوال کرتے ہیں اپنے والدین سے کہ یہ خدا جو ہے یہ کہاں ہے, یہ کیا کرتا ہے, کہ یہ سامنے کیوں نہیں آتا, یا یہ کچھ ایسا کام کر کے کیوں نہیں دکھاتا جس سے ہمیں یقین کامل حاصل ہو جائے کہ یہی خدا ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا اور وہ خدا نہیں ہے جو دوسرے مذہب والوں نے اپنے بچوں کو سکھایا. تو ان کے والدین کیا کرتے ہیں, اس طرح کی باتیں کریں گے, نہیں ایسے سوال نہیں کرتے, گمراہ ہو جاؤ گے, خدا کو ٹیسٹ نہیں کرتے, خدا کو چیک نہیں کرتے. بچوں کے ذہن میں کنفیوژن رہتی ہے. پھر انہی بچوں کے اندر سے بہت سے جو کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں یہ پھر خدا کا انکار کر کے ایتھسٹ بن جاتے ہیں کیونکہ ان کو ثبوت نہیں ملتے, ان کو اطمینان بخش جوابات نہیں ملتے. تو اس لیے بہت سے جو کہتے ہیں کہ جیزس خدا ہے وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ بچپن سے انہوں نے سن لیا کہ جیزس خدا ہے. تو آپ ان سے سیدھی سیدھی بات کہیں کہ جی ثبوت پیش کریں آپ اگر جیزس خدا ہے, تو وہ کہیں گے ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے. اور پھر کتاب کے اندر لکھی ہوئی چیزوں کو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان میں جو لکھے ہوئے ورسز ہوتے ہیں ان کو وہ اپنے مائنڈ سیٹ کے حساب سے جو ان کے مائنڈ سیٹ میں ہے اسی میں مینوپولیٹ کرتے ہیں اور اس میں وہ ازیوم کر لیتے ہیں کہ جو وہ سمجھ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے. پھر وہ اس کو ثبوت کے طور پہ پیش کرتے ہیں اگلے کے سامنے کہ یہ چونکہ بائبل میں لکھا ہوا ہے اس لیے یہ ثبوت ہے کہ جیزس خدا ہے. حالانکہ بائبل میں لکھے ہوئے الفاظ ہوں یا کسی اور کتاب کے لکھے ہوئے الفاظ ہوں, جب تک پہلے یہ فیصلہ نہ ہو جائے کہ جس خدا کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ خدا ہے وہ اس کا ثبوت, کتاب تو ثبوت نہیں ہو سکتی نا صرف کہ بلکہ جو پریکٹیکل یونیورس نظر آ رہی ہے آنکھوں کے سامنے, جو فزیکل ورلڈ نظر آ رہا ہے دنیا کے سامنے, اس فزیکل ورلڈ میں, اس ریئل ورلڈ میں ٹرانسفارمیشن کر کے دکھانے والا, اپنے ناموں کو لکھ لکھ کے دکھانے والا, وہ تو دنیا کے اندر کیا پوری کائنات میں جو اپنے دکھا رہا ہے نام کو لکھ لکھ کے مختلف جگہوں پر, کبھی بادلوں کے ذریعے, چرند پرند کے ذریعے, ماں کے پیٹ سے نکلے بچوں کے ذریعے, اور پتہ نہیں کتنی ہزاروں مخلوقات کے جسموں کے اوپر اس نے اپنا نام لکھا ہوا ہے اور اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے. وہ تو اللہ ہے. جیزس تو ایسا نہیں کر رہے. تو جیزس خدا کہاں سے ہوگا؟ ان سے پوچھا جائے کہ اگر جیزس خدا ہے تو جیزس ایسا کیوں نہیں کر پا رہے ہیں, جیزس کے پاس کیوں یہ طاقت نہیں ہے؟ خدا تو وہ ہوتا ہے جو طاقتور ہو. تو پتہ تو یہ لگ رہا ہے کہ اللہ طاقتور ہے, پتہ تو یہ لگ رہا ہے کہ اللہ اپنا نام لکھ رہا ہے, باقی جو ہے نا وہ اللہ کے مقابلے پہ جو خدا بنائے گئے ہیں یا سکھائے گئے ہیں وہ یہ نہیں کر پا رہے. تو کیوں؟ تو ان سے جو کہتے ہیں کہ جیزس خدا ہے ان سے پوچھا ہے کہ جو دعوت آپ نے کیا, یہ جو دعویٰ کر رہے ہو جیزس خدا ہے, ثبوت بھی تو دو کہ جیزس خدا ہے. دعویٰ اگر کر رہے ہو تو ثبوت تم پیش کرو گے. اگر ثبوت تم پیش نہیں کر سکتے تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے. اور رہ گئی بات کہ کتاب میں لکھا ہے, تو کتاب میں لکھنے سے کیا ہے؟ کتاب کوئی بھی لکھ دے, کوئی بھی الفاظ لکھ سکتا ہے. میں لکھ دوں کتاب یہ الفاظ پیپر پہ کچھ بھی, تو کیا وہ کوئی مطلب وہ ثبوت ہو جائے گا؟ اگر میں کچھ لکھوں گا اور اس میں کوئی دعویٰ ہوگا اور دعویٰ ایسا ہوگا کہ جو ناقابل یقین ہو تو پھر اس دعوے کا ثبوت دینا پھر میری ذمہ داری ہوگی نا. اگر کہ وہ ایسی بات ہو جس کو دعویٰ کیا جا رہا ہو پبلک لیول کے اوپر حوالے سے کچھ کرنے کے لیے کہ جی یہ کام فلاں کام جو ہے نا وہ کرنے والا اللہ ہے اور اللہ نے ایسا کیا یا اللہ نے ویسا کیا, تو اگر دعویٰ دینا میری دعوے پہ ثبوت دینا میری ذمہ داری ہے تو ٹھیک ہے, پھر اس کی ویلیڈیشن زیادہ بڑھ جائے گی ثبوت کی وجہ سے, ویریفیکیشن بھی ہو جائے گی. لیکن اگر وہ صرف لکھا ہوا ہے تو وہ کہانی کہی جا سکتی ہے اور پھر اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کچھ لوگ مانیں گے کچھ لوگ نہیں مانیں گے, اور وہ جو نہیں مانیں گے وہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ ان کے پاس اختیار ہے اس بات کا کہ انہوں نے سن لیا. اگر انہیں مجھ پر ٹرسٹ نہیں تو وہ کہانی پہ بھی ٹرسٹ نہیں کریں گے. تو سیم ٹو سیم اگر کسی کو خدا کے وجود کے اوپر ہی ٹرسٹ نہ رہے تو وہ کسی خدا کے نام سے منسوب کسی کتاب پہ کیوں یقین کرے گا بھائی؟ سیدھی سی بات ہے. اور اگر کسی خدا کا وجود کائنات کے ذریعے ہی ثابت ہو رہا ہو, وہ خود کو خود ہی ثابت کر رہا ہو جو اس کائنات میں موجود ہے, جیتا جاگتا ہستی ہو, اور وہ خدا بھی ہو اور کائنات پہ کنٹرول بھی رکھتا ہو, تو وہ تو خود اپنے آپ کو پروف کر لے گا. اسے ضرورت نہیں ہے کسی کتاب کی کہ وہ کتاب کے ذریعے ہی
ثابت کیا جائے گا تو ثابت ہوگا، نہیں، وہ کتابوں کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی انسان کا محتاج نہیں ہے. جی انسان جو کہتے ہیں کہ جی وہ عقل کو یوز کرتا ہے، وہ انسانوں کا بھی محتاج نہیں ہے، اور وہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کا بھی محتاج نہیں. وہ اس سلطنت کو چلا رہا ہے، زمین و آسمان کی سلطنت کو چلا رہا ہے، اور وہ اکیلا ہی اس پورے نظام کو سنبھالا ہوا ہے. وہ اللہ ہے، اور وہ اپنی نیچر کی مخلوقات کے ذریعے، غیر جانبدار مخلوقات جن کو اس نے کریٹ کیا، تخلیق کیا ہوا ہے اور آسمان و زمین میں پھیلایا ہوا ہے، وہ اپنی ان مخلوقات کے ذریعے ہی انہی کے منہ سے گواہیاں دلوا رہا ہے کہ وہ اللہ ہے. اللہ اللہ اللہ، وہ گواہی دے چکے، اور وہ اللہ انہی مخلوقات کے جسم کے اجسام پر، فزیکل باڈیز کے اوپر لکھ لکھ کے دکھا رہا ہے. اللہ نام لکھا ہوا ہے، محمد نام لکھا ہوا ہے، کسی پہ کلمہ لکھا ہوا ہے، کسی پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ تو اللہ کر رہا ہے، اور وہ کیوں کر رہا ہے؟ بیکاز اللہ از دا ٹروتھ، بیکاز اللہ از دا گاڈ، بیکاز اللہ از دا کریٹر. تو اف جیزس از گاڈ، جیزس کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ جیزس کی خدائی کدھر ہے؟ اگر جیزس خدا کے بیٹے ہیں یا جیزس اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، تو جیزس کیوں نہیں کر پا رہے؟ اگر کوئی خدا کا بیٹا ہوگا تو طاقتوں میں، پھر وہ جوان جب ہوگا تو اس کے پاس بھی خدائی طاقتیں ہوں گی نا. تو خدا جو ہے وہ تو آسمان کو بنایا ہوا ہے، زمین کو بنایا ہوا ہے، چرند پرند کو کنٹرول کر رہا ہے، ان کے اوپر اپنے نام لکھ رہا ہے، ان کے اوپر اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ رہا ہے. تو جیزس اگر گاڈ ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کون لکھ رہا ہے آسمان و زمین کی بہت سی مخلوقات پر؟ ہاں، اگر یہ کام جیزس کر رہے ہیں تو جیزس اپنا نام کیوں نہیں لکھ پا رہے؟ اور جیزس محمد کا نام لکھ رہے ہیں تو پھر جیزس محمد کا نام کیوں لکھ رہے ہیں بھائی؟ ہے محمد نام لکھنے سے جیزس کا کیا پھر ہے؟ ایک بات کر رہا ہوں، اگر آپ یہ مانتے ہیں، یا اگر کوئی بھی کرسچن کی مان لے کہ جیزس خدا ہے، تو پھر جیزس محمد کا نام لکھ کے کیا پروف کریں؟ پھر تو یہ پروف ہو رہا ہوگا، اگر ان کیس کوئی مانتا تو پھر تو یہ پروف ہو رہا ہے کہ محمد کا نام لکھنے کی وجہ سے ان کی ویلیو زیادہ ہے. وہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ نہیں کر رہا یہ کام، حقیقت تو یہ کہ کوئی اور کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ صرف محمد نام آ نہیں رہا نا. لیکن سین ایسا نہیں ہے نا، اللہ یہ کام کر رہا ہے، وہ اپنی قدرت سے لکھ دیتا ہے اپنے نام کو. تو یہ ہے جناب حقیقت اس بات کی کہ اللہ اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے اپنے نام کو لکھ رہا ہے نیچر کی مخلوقات کے ذریعے. وہ پروف کر چکا ہے کہ وہی خدا ہے. تو جو بھی دعوے کرتے ہیں کہ ان کے والے جو ہیں وہ نام وہ خدا ہیں، تو اپنے ان خداؤں کے بنائے ہوئے زمین و آسمان کے درمیان میں جو لشکر ہیں، نیچر کی آرمی، ان کو پیش کریں اپنے دعوے کی سچائی کے لیے. اور ان کا خدا ان نیچر کے لشکروں کے ذریعے اپنے ناموں کی گواہیاں دلوا کے دکھائے، اپنی طاقت سے، اپنی طاقت لگائے، اپنا فورس لگا، اپنی پاور لگائے، اور وہ زمین و آسمان کے مخلوقات سے اپنے نام کی گواہیاں دلوا کے دکھائے، اپنے نام کو لکھ کر دکھائے اپنی پاور سے، قدرت سے. بہت سے لوگ سوالات کرتے ہیں کیا خدا ناول لکھ سکتا ہے؟ کیا خدا کتاب لکھ سکتا ہے؟ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا جو خدا، اگر اللہ کے سوا جو خدا ہیں، کیا وہ اپنے نام لکھ سکتے ہیں زمین و آسمان کی مخلوقات کے ذریعے؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ اللہ تو لکھتا ہے. کیا جو اللہ کے سوا خدا بنائے ہوئے ہیں، کیا وہ زمین و آسمان کے اندر چرند پرند درند ماں کے پیٹ سے نکلے بچوں کو کنٹرول کر کے اپنے نام بلوا سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں بلوا سکتے؟ اللہ تو بلواتا ہے، اللہ تو بلوا چکا. تو ریئل ورلڈ میں، فزیکل ورلڈ میں ٹرانسفارمیشن کون کر رہا ہے؟ میریکل کون ڈیمونسٹریٹ کر رہا ہے؟ تبدیلیاں کون کر رہا ہے؟ اگر اللہ کا وجود نہیں تو کون ہے جو ریئل ورلڈ میں 21ویں صدی میں کھلے کھلے معجزات دکھا چکا ہے؟ اور کیا؟ تو بات یہ ہے، جو دعوے کر رہے ہیں ثبوت وہ دیں. اگر وہ ثبوت نہیں دے سکتے تو بات صاف ہے، اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں.